السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر نو اعلان کر دیتا ہے، مینوں تانوں ایک سبق دے دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ایمان والے گل سن لو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی، میرے نبی تو تے میرے تو اگے بڑھ کے عمل نہیں کرنا۔ جڑا عمل تسی میرے نبی تو اگے بڑھ کے کرو گے، میرے تو اگے بڑھ کے کرو گے، بین یدی اللہ ورسولی واتقوا اللہ، اور لوگو اللہ دے قرآن ڈر جاؤ، اللہ کا ڈر اپنے دلوں دے اندر پیدا کر لو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سنتے بھی نے، جانتے بھی نے، اللہ ویندے بھی نے۔ میرے آقا فرماندے نے، اوے میرے پروانے ہو، اللہ ذوالجلال دا آرڈر اے وے، فصلی لربک وانحر، اور لوگوں پہلے نماز پڑھنی ہے، نماز عید الاضحیٰ ادا کرنی ہے، صلاۃ عید الاضحیٰ ادا کرنی ہے، نماز پڑھن دے بعد پھر قربانی کرنی ہے۔ اور بتائے لگا، اور جیڑا بندہ عید الاضحیٰ دی نماز نہیں پڑھتا، وہ بندہ قربانی کرتا ہے، ایک جانور نہیں، 10 جانور نہیں، 50 جانور نہیں، 100 جانور نہیں، ایس کتاب دے اتارن والا رب گواہ جے۔ میں قرآن دے اصول کو سامنے رکھ کے میں تانوں ایک گل سمجھا دیواں، وہ بندہ 1000 جانور بھی ذبح کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، اور جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا تے وہ بندہ بغیر نماز دے اور جا کے قربانی کرتا ہے یا کرواندا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی، اور لوگوں میرے تے میرے رسول تو اگے نہیں بدنا، اور جڑا بندہ اگے بد جاندا ہے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں انہاں دے اعمال نو ضائع کر دینا، انہوں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے پروانے جانور ذبح کر آیا، جی آقا سونے میں اودا گوشت بھی تقسیم کر آیا، تے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نماز عید الاضحیٰ تے ادا کر۔ نماز دے بعد اللہ ذوالجلال نے اگر تینوں استطاعت عطا کیتی ہے، اللہ نے تینوں طاقتاں دتیاں نے، اللہ نے تینوں قوتاں عطا کیتیاں نے، اور بھی جانور موجود نے، تے اجل کر فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ کے پھر دوسرا جانور جا کے ذبح کر، اور اللہ دے راستے دے اندر قربان کر، اللہ تینوں قربانی دا ثواب عطا کر دیں گے۔ اور ایک اور مسئلے دی گل سمجھ لے آجے، آج میرے تیرے معاشرے دے اندر لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیڑا جانور دھند ہے، مسن ہے، 2 دند جدے ڈگ پینے انہوں ذبح کیتا جائے۔ آج لوگ جیڑے نے طرح طرح دے بہانے تلاش کرتے ہیں، اے گھر دے اندر پالے ہے، اے دیکھو نا اے 3-4 من گوشت دا بن گیا ہے، 1 سال دا آج دوندا نہیں ہویا، اینو ذبح کر لینا چاہیے۔ نہ نہ نہ، میرے آقا فرماندے نے سب تو پہلے دوندا جانور، سب تو پہلے دوندا مسنہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اگر دوندا نہیں لبدا تے پھر میرے آقا فرماندے نے 1 سال دا دنبا لے لا، 1 سال دا۔ لیکن اسی ایس دور چ دوندا لبنا اوکھا ہے کوئی؟ کیوں جی کوئی مشکل ہے؟ پھر بانے حضرات ایس قرآن دا اصول لا تقدمو
بین یدی اللہ و رسولی اللہ تے او دے رسول نالوں اگے ودنا اگے نہیں ودنا دوندا جانور ملدا ہے انہوں ہی قربانی کیتا جائے نہیں ملتا خدا کا خاصہ نہیں ملتا پھر تے گنجائش موجود ہے لیکن اس دور دے اندر کوئی مشکل نہیں کہ دوندا جانور نہیں ملتا حضرات اپنے پیسے ضائع نہ کرو میرے آقا کی سنت کے مطابق عمل کرو اللہ اجر و ثواب عطا کر دیں گے اور دوسری آیت اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ایمان والے تو انہوں مخاطب کر کے اللہ ذوالجلال نے فرمایا ایک ہندہ الناس میں گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر بھی وضاحت کی تھی سی الناس کے اندر یہودی عیسائی کافر مشرک سارے آ جاندے نے لیکن جدو آمنو دا لفظ آئے او دے اندر صرف ایمان والے نو اللہ مخاطب کر کے فرما دے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو ایمان والے ہو تو اڈی گالے سو اللہ کی کرنا ہے کی عمل کرنا ہے تے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اور میرے نبی دے امتیو ایمان والے ہو کی کرنے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی تسی میرے نبی دی آواز تو اچھی آواز بھی نہیں کرنی ولا تجہروا له بالقول اور تسی میرے مصطفیٰ نو میرے محبوب پیغمبر نو آمینہ تے در یتیم نو حسنین تے نانا جان نو خاتم النبیین نو آپس دے اندر جنہیں تسی ایک دوسرے نو مخاطب ہندے ہو ایک دوسرے نو بھلاندے ہو فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ اور جنہیں تسی آپس دے اندر ایک دوسرے نو بلاندے ہو اور محمد شفیع گل سن لے عبد الرحمن گل سن لے عبداللہ گل سن لے عمر عثمان علی طلحہ گل سن لے آپس دے اندر جنہیں نام لے کے آواز بلاندے ہو نام لے کے آواز دیندے ہو فرمایا میرے نبی نو تسی آواز دے کے نہیں بلانا نام لے کے آواز نہیں اللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له
بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جنہ آیات مقدسہ نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دی بابرکت کتاب دا 26واں پارہ، پارے دا رکو 13واں، سورت دا نام الحجرات، سورت دا ابتدائی مقام۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے، اس داتا اور رازق نے، اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے، اس دستگیر اور لاجپال نے، اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا صدر الاولا شمس الضحا بدر الدجا مصدر مہر و وفا سر چشمہ صبر و رضا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ دے مدینہ طیبہ دے اندر نازل فرمایا۔ صاحبو، بزرگو، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان ساتھیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، جس طرح کے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں توسا احباب کے سامنے سورۃ الحجرات کی روشنی کے اندر مجموعی طور پہ جو اہم مسائل عرش والے نے بیان کیتے نے، میں انہاں دا تعارف کروا چکے ہیں، اور یہ بات نوٹ فرما لو، ان دو آیات مبارکہ کے اندر خالق کائنات نے مینو تو آنو امت مسلمانو آمینہ دے لال علیہ السلام دے ادب اور احترام دا تعارف کروایا اور اس بات کو واضح کر دیتا ہے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے غافل انسان
اگر تو میرے مصطفیٰ دا میرے محبوب پیغمبر دا ادب نہیں کرے گا، احترام نہیں کرے گا، تینوں کی پتہ ہے میں تیری نجات، میں تیری جنت کا حصول اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ادب اور احترام دے اندر رکھ دیتا ہے۔ اور کائنات دے لوگوں، اگر کوئی بندہ جنت کا دخول چاہتا ہے، بہشت کا حصول چاہتا ہے، او دے نال او دے تے پھر لازم کر دیتا گیا ہے لوگوں میرے محبوب پیغمبر دا ادب کرنا ہے، میرے محبوب پیغمبر تو اگے نہیں بدنا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے مصطفیٰ تو اور میرے تو اگے نہیں بڑھنا۔ اور غور فرمانا انسان کس طرح آگے بڑھتا ہے؟ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیتا ہے، جو عمل کر کے دکھا دیتا ہے، جو عمل کیتا ہے، جیڑا امتی میرے مصطفیٰ دے اس عمل دے برابر عمل کرے گا، اللہ ذوالجلال اجر و ثواب عطا کر دیں گے۔ جیڑا میرے مصطفیٰ تو اگے بڑھن کی کوشش کرے گا، خالق کائنات او دے اعمال نو ضائع کر دیں گے، انہوں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ غور فرمانا عید کا موقع، عید الاضحیٰ دا وقت ہے، مدینہ طیبہ دے اندر قرب و جوار دے اندر خوشی دا موقع ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دا ایک پروانہ آیا تے آکے آندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اے مدینہ طیبہ دے اردہ گرد دے اندر جیڑیاں بستیاں نے، جیڑیاں آبادیاں نے، سونیا اونا دے اندر بڑی غربت دی زندگی بسر کرنے والے لوگ نے۔ سونیا محبوبہ میرے نماز عید الاضحیٰ پڑھن تو پہیے سونیا قربانی کر کے، سونیا محبوبہ انہاں غریباں دے اندر تقسیم کر کے، آقا سونیا میں تہاڈی ابتدا دے اندر عید الاضحیٰ دی نماز ادا کرنے واسطے آیا، اور پروانے اور قرآن دے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے جدو سنیا تے جیڑا جواب دیتا ہے سونے دے پانی نہ لکھیا جائے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے، اور میرے پروانے میرے پیارے صحابی قرآن پڑھے آقا حکم فرما دے، تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے، آن والیا اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے پروانے گل نوٹ کر لے، اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے محبوبہ عید الاضحیٰ دا موقع ہے، فَصَلِّ
سب تو پہلے نماز پڑھ لے ربی کا اپنے رب واسطے، ونہر پھر قربانی کرنی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے آن والے گل سن لے، ایدہ تینوں قربانی دا ثواب نہیں ملے گا، ایدہ تینوں قربانی دا اجر نہیں ملے گا۔ اور جس طرح عام دنوں دے اندر، عام وقت دے اندر کوئی بندہ جانور ذبح کر دے، او دا گوشت بنا کے غریباں دے اندر، یتیماں دے اندر، مسکیناں دے اندر تقسیم کر دیندا ہے، اللہ ذوالجلال انہوں صدقے دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ پر میرے پروانیاں گل سن لے، قربانی تے اس وقت ہی ہوئے گی، فصلی لربک وانحر۔ میرے پروانیاں پہلے عید الاضحیٰ دی نماز پڑھ، نماز پڑھن دے بعد قربانی کر۔ پروانیوں قرآن دیو اے بھی پتہ لگ گیا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے فصلی لربک وانحر، پہلے نماز پڑھو پھر قربانی کرو۔ آج میرے تیرے معاشرے دے اندر بڑے بڑے لوگ دیکھے، بڑے بڑے چودھری تے سردار دیکھے، نماز انہوں پڑھنی نصیب نہیں ہوندی، 5 وقت نماز نہیں پڑھتے، اور 5 وقت تے دھوپ دی بات ہے، عید الاضحیٰ دا موقع آئے نماز نہیں پڑھتے، نونا لوکاں نوں بلا رہندے نے، کسائی بلا لے جاندے نے، ادھروں پتہ لگدا ہے کہ لوگوں نے نماز پڑھ لئی، آرڈر کر دیتا جاندا ہے، جانور ذبح کرتے ہو، کسائی قربانی کرن لگ پیندا ہے۔ لیکن میرے بھائی، میرے برادر، اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر نو اعلان کر دیتا ہے، مینوں تانوں ایک سبق دے دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ایمان والے گل سن لو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی، میرے نبی تو تے میرے تو اگے بڑھ کے عمل نہیں کرنا، جڑا عمل تسی میرے نبی تو اگے بڑھ کے کرو گے، میرے تو اگے بڑھ کے کرو گے، بین یدی اللہ ورسولی واتقوا اللہ، اور لوگو اللہ دے کو ڈر جاؤ، اللہ کا ڈر اپنے دلوں دے اندر پیدا کر لو، ان اللہ سمیع علیم۔ بے شک اللہ تعالی سنتے بھی نے، جانتے بھی نے، اللہ ویندے بھی نے۔ میرے آقا فرماندے نے، اور میرے پروانے ہو، اللہ ذوالجلال دا آرڈر اے وے، فصلی لربک وانحر، اور لوگوں پہلے نماز پڑھنی ہے، نماز عید الاضحیٰ ادا کرنی ہے، صلاۃ عید الاضحیٰ ادا کرنی ہے، نماز پڑھن دے بعد پھر قربانی کرنی ہے۔ اور بتائے لگا، اور جیڑا بندہ عید الاضحیٰ دی نماز نہیں پڑھتا، وہ بندہ قربانی کرتا ہے، 1 جانور نہیں، 10 جانور نہیں، 50 جانور نہیں، 100 جانور نہیں، ایس کتاب دے اتارن والا رب گواہ جے، میں قرآن دے اصول کو سامنے رکھ کے میں تانوں ایک گل سمجھا دیواں، وہ بندہ 1000 جانور بھی ذبح کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، اور جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا تے وہ بندہ بغیر نماز دے اور جا کے قربانی کرتا ہے یا کرواندا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی، اور لوگوں میرے تے میرے رسول تو اگے نہیں بدنا، اور جڑا بندہ اگے بد جاندا ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے نے میں انہاں دے اعمال نوں ضائع کر دینا، انہوں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے، اے میرے پروانے جانور ذبح کر رہے ہیں، جی آقا سونے میں اودا گوشت بھی تقسیم کر آیا،
تے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نماز عید الاضحیٰ ادا کر، نماز دے بعد اللہ ذوالجلال نے اگر تینوں استطاعت عطا کی ہے، اللہ نے تینوں طاقتاں دتیاں نے، اللہ نے تینوں قوتاں عطا کیتیاں نے، اور بھی جانور موجود نے تے انج کر فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ کے پھر دوسرا جانور جا کے ذبح کر اور اللہ دے راستے دے اندر قربان کر، اللہ تینوں قربانی دا ثواب عطا کر دیں گے۔ اور ایک اور مسئلے دی گل سمجھ لے آجے، آج میرے تیرے معاشرے دے اندر لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیڑا جانور دھند ہے، مسن ہے، دو دند جدے ڈگ پینے انہوں ذبح کیتا جائے۔ آج لوگ جیڑے نے طرح طرح دے بہانے تلاش کرتے ہیں، اے گھر دے اندر پالے ہے، اے دیکھو نا اے 3-4 من گوشت دا بن گیا ہے، 1 سال دا یہ دوندا نہیں ہویا، اینو ذبح کر لینا چاہیے۔ نا نا نا، میرے آقا فرماندے نے سب تو پہلے دوندا جانور، سب تو پہلے دوندا مسنہ، خدا نہ خواستہ اگر دوندا نہیں لبدا تے پھر میرے آقا فرماندے نے 1 سال دا دنبا لے لا، 1 سال دا۔ لیکن اسی ایس دور جو دوندا لبنا اوکھا ہے کوئی؟ کیوں جی کوئی مشکل ہے؟ پھر بانے حضرات ایس قرآن دا اصول لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی، اللہ تے او دے رسول نالوں اگے ودنا، اگے نہیں ودنا۔ دوندا جانور ملدا ہے انہوں ہی قربانی کیتا جائے، نہیں ملدا خدا نہ خواستہ نہیں ملدا، پھر تے گنجائش موجود ہے۔ لیکن اس دور دے اندر کوئی مشکل نہیں کہ دوندا جانور نہیں ملدا۔ حضرات اپنے پیسے ضائع نہ کرو، میرے آقا دی سنت کے مطابق عمل کرو، اللہ اجر و ثواب عطا کر دیں گے۔ اور دوسری آیت اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ایمان والے تو ہمیں مخاطب کر کے اللہ ذوالجلال نے فرمایا ایک ہندہ الناس، میں گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر بھی وضاحت کی سی، الناس کے اندر یہودی، عیسائی، کافر، مشرک سارے آ جاندے نے، لیکن جدو آمنو دا لفظ آئے او دے اندر صرف ایمان والے نے اللہ مخاطب کر کے فرما دے، فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، ایمان والے ہو تو اڈی گل نے سو اللہ کی کرنا ہے، کی عمل کرنا ہے، تے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اور میرے نبی دے امتیو ایمان والے ہو کی کرنے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تسی میرے نبی دی آواز تو اچھی آواز بھی نہیں کرنی، ولا تجہروا له بالقول، اور تسی میرے مصطفیٰ نو، میرے محبوب پیغمبر نو
آمنہ تے در یتیم نو، حسنین تے نانا جان نو، خاتم النبیین نو، آپس دے اندر جنہیں تسی ایک دوسرے نو مخاطب ہندے ہو، ایک دوسرے نو بلاندے ہو، فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ۔ اور جنہیں تسی آپس دے اندر ایک دوسرے نو بلاندے ہو، اور محمد شفیع گل سن لے، عبد الرحمن گل سن لے، عبداللہ گل سن لے، عمر عثمان علی طلحہ گل سن لے، آپس دے اندر جنہیں نام لے کے آواز بلاندے ہو، نام لے کے آواز دیندے ہو، فرمایا میرے نبی نو تسی آواز دے کے نہیں بلانا، نام لے کے آواز نہیں مارنی۔ اگر کوئی بندہ میرے آقا دی بے ادبی کر دے، اور جیڑا بندہ مدینے دے اندر میرے آقا علیہ السلام نو آواز دے کے بلاندہ ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے نے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے اور جڑا بندہ میرے نبی دا، میرے مصطفیٰ دا، میرے پیغمبر دا ادب نہیں کردا، احترام نہیں کردا، اور جڑا بندہ میرے مصطفیٰ دی تعظیم نہیں کردا، جڑا بندہ میرے مصطفیٰ دی توقیر نہیں کردا، اور جڑا بندہ میرے مصطفیٰ دی عزت نہیں کردا، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں انہاں لوکاں دے اعمال نو ضائع کر دیواں گا، میں انہاں دی نیکیاں ضائع کر دیواں گا، انہاں نو پتہ ہی نہیں لگے گا۔ آنا امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر اپنی تفسیر دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا ہے، حضرت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ دے راوی فرماندے نے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع ایسا آیا، میرے آقا علیہ السلام نے ایک قبیلہ ابن الانبرا دا نام ہے، تے میرے آقا علیہ السلام نے اس قبیلے دے وال ایک قافلہ تیار کیتا ہے، اس قافلے دا کمانڈر ان چیف کون ہے؟ حضرت عیینہ بن حسین، حضرت عیینہ بن حسین فزاری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں کمانڈر ان چیف بنا دیتا گیا، تے فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے اے پیارے ہوئے ہیں نا، جاؤ اس قبیلے تے جا کے حملہ کر دے، اگر تے ہو اسلام قبول کر لیں ٹھیک ہے، اگر جنگ کرن انہوں نے جہاد کرنا ہے تے انہوں نے فتح کر کے آنا ہے۔ ادھر حضرت عیینہ بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اے اس قبیلے وال نکلتے رہے، ابن الانبرا وال نکلتے رہے، ادھر قبیلے والے ہم پتہ لگ جاندہ ہے کہ عیینہ بن حسین جڑا ہے اے ساڑھے تے حملہ کرنے واسطے آ رہے آئے، ایک قبیلے دے چودھری تے قبیلے سارے ابن الانبرا دے جننے مرد نے اے سارے نس جاندے نے۔ حضرت عیینہ بن حسین اس قبیلے دے جا کے حملہ کر دیندے نے، اس قبیلے دیاں عورتاں قبیلے دے بچے انہاں نو قیدی بنا لیا جاندا ہے، قیدی بنا کے واپس آ رہے نے، واپس آندیاں میرے آقا علیہ السلام دے شہر مدینہ تشبہ دے اندر پہنچ جاندے نے، تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے پیش کر دیتا جاندا ہے۔ ادھر قبیلے والے اے مرد جڑے نے کئی چودھری انج دے ہی ہوندے نے، کئی اپنے آپ بڑے بہادر سمجھن والے وہ انج دے ہی نکلتے ہیں، جدو کوئی آئے تے آپ نس جانا، سامنا نہ کرنا، گدڑا والیاں دھمکیاں دینیاں، تے جدو کوئی آئے آپ نس جانا، بلے چوری خان والے مجنوں
ایسے ہوندے یا چوری کھان والے، نہ بیوی دی پرواہ نہ اولاد دی پرواہ، نس گئے، پھر واپس آئے اپنے قبیلے تے نظر ماری، اور جاڑا ہی پہیاں نے تے اوتھوں نکلتے نے، چل دے مدینہ طیبہ دے اندر پہنچ جاندے نے، تے جتھے ابن الانبرا دے ایک قیدی جمع نے، یہ سارے کول آئے، پوچھ دے انہاں دے کول آئے، تے چھوٹے چھوٹے بچے بھی نے، جدو انہاں بچیاں نے اپنے بڑیاں نو ویکھیا، اپنے باپ نو ویکھیا، انہاں بیویاں نے اپنے باپ نو ویکھیا، انہاں بیویاں نے اپنے خامداں نو ویکھیا، تے تعجب بھی کردیاں ہونگیاں بیویاں بھی، ایڈے چنگے خامد نے، لڑائی دا موقع آیا تے نس گئے۔ بچیاں نے شور پا دیتا، رون لگ پہ، تے انہوں نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے حجرہ مبارک وال ٹر پہ، بچے اینی زور نہ روئے، دوپہر دا وقت ہے، تے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زور دی نماز پڑھ کے نا تے میرے آقا قیلولہ فرما رہے ہیں، اور میرے نبی دے امتیوں صبح دیر نہ اٹھنا، 12 بجے تک ستے رہنا، تے ساری رات جاگ دے رہنا، کتھوں میرے نبی دی سنت آئی؟ میرے آقا علیہ السلام تے ظہر دی نماز پڑھ کے کھانا کھا کے قیلولہ فرماندے سی۔ آج مینوں تانوں بھول گیا، اسی مصطفیٰ نالوں زیادہ عمل کرنے والے، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی، لوگو اللہ تے دے رسول نالوں اگے بدن دی کوشش نہ کرو، میرے مصطفیٰ نالوں آواز اپنی بلند نہ کرو۔ اینا ابن الانبرا قبیلے والے آئے تے بچے آنے ویکھیا، شور پا دیتا، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ محترمہ دے حجرے دے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ میرے آقا دی عادت مبارک سی، میرے آقا دیاں ایک وقت دے اندر 9 یا 11 بیویاں 9 بیویاں بیک وقت موجود نے، اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنی انہاں بیویاں دے اندر باریاں تک مسلط کر دیتیاں نے، باریاں مقرر کر دیتیاں نے۔ ایک دن میرے آقا اماں جی عائشہ دے کر، دوسرے دن میرے آقا اماں جی حفصہ دے کر، تیسرے دن میرے آقا اماں جی جویریہ دے کر، چوتھے دن میرے آقا اماں جی ام حبیبہ دے کر، ساریاں بیویاں دیاں باریاں مقرر کیتیاں نے۔ تے اس دن میرے آقا اپنی ایک بیوی دے حجرے دے اندر آرام کرتے رہے، ادھر ایک بدو آئے، ابن الانبرا والے قبیلے والے آئے، تے میرے آقا دے حجرے تو باری کھڑے ہو کے اعلان کرتے نے، میرے مصطفیٰ نو آوازاں دینیاں شروع کر دیندے نے، تے آندے کی نے یا محمد اخرج علینا صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد کہہ کے میرے آقا دے حجرے دے باہر کھڑے ہو کے آوازاں دیندے نے، تے اللہ ذوالجلال نے انہاں دا پکار نہ سنیا۔ اللہ ذوالجلال نے آسمان تو قرآن اپنے مصطفیٰ پہ نازل کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ
ذوالجلال فرماتے ہیں اے ایمان والے ہو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والے ہو میرے نبی دے حجرے دے باہر کھڑے ہو گے اور جیڑے بندے یا محمد اخرج علینا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیڑے میرے نبی دے حجرے دے باہر کھڑے ہو گے این الفاظ نال میرے مصطفیٰ نو بلاندے نے انت بتا اعمالکم وانتم لا تشعرون، جڑا بندہ میرے نبی دے حجرے دے باہر کھڑا ہو کے یا محمد اخرج علینا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کہہ کے بلائے گا، اللہ ذوالجلال فرماتے نے میں انہاں دے عمل ضائع کر دیواں گا۔ غور کرے جے جیڑا بندہ مدینہ تجربہ دے اندر پاکستان وچ نہیں مدینہ طیبہ دے اندر میرے مصطفیٰ دے حجرے مبارک دے باہر کھڑا ہو کے جیڑا بندہ یا محمد اخرج علینا آکھے وہ دے عمل باقی رہیں دے، کیوں جی باقی رہیں دے؟ تو جیڑا پاکستان میں کھڑا ہو کے ہنگرے ماردہ رہے یا اساں یا محمد کہنا ہے اساں یا محمد کہنا ہے، انہاں دے عمل بھی بچ دے، کیوں جی میری غلط ہے نہیں، میرے کسے بڑے دی بات ہے نہیں، اور سوالے دے قرآن دا فیصلہ اور سونیا اسی تے اس قرآن دی دعوت دینے میرے مصطفیٰ دا ادب کریا کر، ادب کریا کر، احترام کریا کر۔ ایک مجلس دے اندر بیٹا اپنے باپ دا نام لے کے بلائے تے مجلس والے پھر انہوں حلال دا کہیں دے، کیوں جی حلال دا آکھن گے بیٹے نوں؟ تے جڑا نبی دا نام لے کے بلائے او دا پھر کی کہہ سکنے ہیں؟ سونے ادب کریا کر، احترام کریا کر، اور تیرے نالوں تے جنگلاں دے درندے چنگے جنہاں دے کناں تے میرے مصطفیٰ دا نام پہ گیا تو انہیں اپنا سر تھلے چکا دیتا نہیں سمجھے؟ آؤ میں سمجھا دے ماں، اور انسان ادب کریا کر، اہل ایمان ادب کر، ادب کتے اس شیخی دے اندر اپنے عمال ضائع نہ کر لی تے جہنم دا بالن نہ بن جائی۔ میرے آقا دا صحابی حضرت سفینہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، ساتھیاں جا رہے نے قافلے نال ساتھیاں نالوں بچھڑ گئے تے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے میں چلدا جنگل دے اندر چلا گیا، جنگل بیابان تے اس جنگل دے اندر شیر ہی شیر، بگیاڑ ہی بگیاڑ، درندے ہی درندے، موزی جانور نے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدوں میں جنگل دے اندر نظر ماری تے سامنے ایک شیر دھاڑدا ہویا آ رہا ہے، چنگاڑدا ہویا آ رہا ہے تے او شیر مینوں کھان واسطے آ رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ آویک میرے مصطفیٰ دا ادب تے جنگل دے درندے کیویں کردے نے۔ اج دا مسلمان جیڑا میرے مصطفیٰ دا نام لے لے کے بلندا ہے، اے ادب نہیں، اے میرے مصطفیٰ دا احترام نہیں۔ میرے مصطفیٰ نو تے اللہ ذوالجلال نے نام لے کے نہیں بلایا، نبی آدم دی باری آئی اللہ نے نام لے کے بلایا، نبی نوح دی باری آئی اللہ نے نام لے کے بلایا، نبی ابراہیم دی باری آئی اللہ نے نام لے کے بلایا، اور نبی اسماعیل دیاں باریاں آئیاں اللہ ذوالجلال نے نام لے کے بلایا۔ اور میں صدقے دے قربان جانا جدو میرے مصطفیٰ دیاں باریاں آئیاں، امام الانبیاء دیاں باریاں آئیاں، حبیب خدا دیاں باریاں آئیاں، محبوب کبریاء دیاں باریاں آئیاں، میرے مصطفیٰ دیاں باریاں آئیاں، میرے رب نے
نام لے کے نہیں بلایا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل, کہہ دو سبحان اللہ. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کہتے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کہتے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. کہتے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ ذوالجلال نے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر کو بلایا, نہ لے کے نہیں بلایا, صفات نہ بلایا. تے میرے آقا السلام دے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اس شیر میرے کول آیا, پہلے تے میں ڈر گیا, پر جدوں جنگل دا بادشاہ میرے کول آیا تے میں جنگل دے بادشاہ نو, جنگل دے شیر نو ایک پیغام دے دیتا. حضرت سفینہ فرماتے نے میں جنگل دے شیر نو آکیا اور جنگل دے شیرہ گل کان کھول کے سن لے, اکھاں کھول کے تک لے, انا صاحب رسول اللہ. اور جنگل دے شیرہ میں تے رسول اللہ دا غلامی, میں رسول اللہ دا ساتھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. میں تے مکی مدنی سرکار دا غلامی, کعبہ دے رب دی قسم ایس کتاب دے اتارن والا رب گواجے. میں تے مشکات دے اندر حدیث پڑھی, میرے آقا السلام دے صحابی حضرت سفینہ فرماتے نے اور جیڑا شیر مینوں کھان واسطے آ رہے ہیں اور میری جان دا محافظ بن جاندا ہے, اور کدی میرے سجے چلدا ہے, کدی میرے کھبے چلدا ہے, کدی میرے اگے چلدا ہے, کدی میرے پیچھے چلدا ہے, اور سارے جنگل دے اندر میری حفاظت کرتا جا رہا ہے. سارے جنگل دے اندر دشمنوں نو میرے کولوں دور کرتا جا رہا ہے. فرماندے نے میں جدوں جنگل دی سرحد نو پار کرن لگا تے او جنگل دا شیر جڑا ہے او مینوں اس طرح وداع کردا ہے جویں مہمان نوں میزبان وداع کردے نے. تے مولانا فرماندے نے او جس دم شیر اٹھایا پنجا اور طاقت رہی نہ کائی, میں اصحاب رسول اللہ دا بس اتنی بات سنائی. اتنا ادب درندے کیتا, اور منڈی والیو اردا گرد آنے والے قرآن دے پروانیوں, اب دیکھو میرے مصطفیٰ دا ادب جڑا ہے اور جانور کیویں کردا پیا. اتنا ادب درندے کیتا اور سن کر نام گرامی, اور جلدی سر قدماں وچ سٹیا اور جے مرید سلامی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. میرے بھائی ادب کر, میرے
مصطفیٰ دا ادب کریا کر میرے مصطفیٰ دے اللہ ذوالجلال نے اس قرآن اندر نام لے کے آواز نہیں جماری میرے بھائی میں تے پیار دی دعوت دینا میں محبت دی دعوت دینا میں تیرا خیر خائی کرنا نا میرے آقا نام لے کے نہ بلایا کر میرے آقا نام لے کے نہ آوازاں دیا کر میرے آقا دا ادب کریا کر میرے مصطفیٰ دا احترام کریا کر اور دیکھ لے کہ میں کہنا میں تے کہن تے مجبور ہو جاواں گا اور تم اگر میرے مصطفیٰ دا ادب نہیں کردا اور تیرے نالوں دے جنگل دے درندے بھی چنگے تیرے نالوں دے جنگلاں دے شیر بھی چنگے اور جنہاں دے کان دے اندر ایک واری آواز پہ گئی انا صاحب رسول اللہ نہیں سمجھے آؤ ایک اور بات آخری سمجھا دے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب کریا کر احترام کریا کر تعظیم کریا کر ادب کرے گا رب جنت عطا کر دے گا میرے مصطفیٰ دی توہین کرے گا میرے مصطفیٰ دی گستاخی کرے گا کعبہ کے رب دی قسم اٹھا کے کہنا اے دنیا بھی برباد ہوئے گی آخرت بھی برباد ہوئے گی اب ایک لے جنگلاں دے درندے میرے مصطفیٰ دا ادب کنے کرتے ہیں جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین دی کمام کر رہے ہیں افریقہ دے جنگلوں تک پہنچ گئے ہیں جہاد کرتے ہیں میرے مصطفیٰ دی حدیث دا علم بلند کرتے ہیں اللہ دے قرآن بلند کرتے ہیں افریقہ دے جنگلوں تک پہنچ گئے تے افریقہ دے جنگل وچ پہنچے تے نبی دے صحابیاں نو حضرت عقبہ فرماندے نے اے نبی دے ساتھیو آج رات جیڑی ہے ایسا جنگل دے اندر گزار لو جنگل دے اندر ہی بسر کرنی ہے اسی رات جیڑی ہے ایسا جنگل دے اندر ہی گزارنی ہے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نو ساتھی دستے نے آدھے نے عقبہ گل سن تو ساڈا کمانڈر تو ساڈا لیڈر تیرا حکم اسی منن واسطے تیار پر اے جڑے اردا گرد لوگ رہندے نے انہاں دے کولوں اتنا ملیا میں کہ اس جنگل دے اندر بڑے درندے جانور نے بڑے زہریلے سپ تے ٹھوئے نے اس جنگل دے اندر بڑے درندے تے بگیال نے اور جڑے انسان نو رات دی تاریکی دے اندر چیر کے سٹ دیندے نے انہوں کھا جاندے نے انہی گل سنی حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونچی جگہ تے چڑھ جاندے نے ٹیلے تے چڑھ جاندے نے تے اوتھے چڑھ کے اعلان کردے نے ایا ایھا السباء والعشرا نحن اصحاب رسول اللہ جنگل دے کیڑے درندے زہریلے جانوروں گل سن لو اسی اللہ دے رسول دے غلام صلی اللہ علیہ وسلم اسی آج دی رات اس جنگل دے اندر بسر کرنی ہے تے انج کرو کوئی جانور نبی دے صحابہ نو نقصان نہ پہنچائے آج رات اس جنگل دے اندر نبی دے صحابہ نے گزارنی ہے ایس کے تاتے اتارن والا رب گواجے میں تے حدیث پاک دے اندر پڑھے ہیں میرے آقا دے صحابہ فرماتے نے اللہ ذوالجلال دی قسم جدو حضرت عقبہ نے رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کیتا ہے کہ اسی اللہ دے رسول دے صحابیاں رات اسی جنگل دے اندر گزارنی ہے اسی دیکھے ہے جنگل دے درندے تے جانور چیتے تے بگیار زہریلے سپ تے ٹوئے انہاں نے اپنے بچیاں نو اپنے منہ دے وچ پایا تے جنگل چھڑ کے جا رہے ہیں اور جنگل دے درندے میرے نبی دا نام سن کے تے اپنے بچیاں نو اٹھا کے اور جنگل چھڑ کے جا رہے ہیں میرے بھائی اج کر کے ادب کریا کر میرے آقا علیہ السلام دا احترام کریا کر اور تیرے نالوں تے اج دے اس مسلمان نالوں جنگل دے درندے چنگے جنگل دے زہریلے سپ تے ٹھوئے چنگے اور جنوں دے کان دے اندر ایک واری آواز پئیے انا صاحب رسول اللہ اسی
اسی رسول اللہ دے غلام میرے بھائی ایک باری نہ سنے اپنے جانور بچے جڑے نے اور منہ دے اندر چک کے افریقہ دا جنگل خالی کر دیندے نے تے اللہ ذوالجلال دے تائیں اعلان کر دے نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اللہ ذوالجلال نے پیغام دے دیتا ہے. حضرات پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ. اللہ نے سورہ حجرات دیاں اینا 2 آیات دے اندر اپنے مصطفیٰ دا ادب دسے ہے, احترام دسے ہے, میرے مصطفیٰ دی تعظیم دسی, میرے مصطفیٰ دی توقیر دسی, مینوں تانوں ایک سبق دیتا ہے اور لوگو ایمان والے تانوں مخاطب کر کے فرمایا ہے میرے مصطفیٰ دا ادب کرے آجے. ادب کرو گے رب دنیا بھی بہتر بنا دیں گے, آخرت بھی بہتر بنا دیں گے. اللہ کتاب و سنت عمل دی توفیق نصیب فرمائے. اس تو کہ میں اپنے جمعے شروع کروں گا. اللہ کتاب و سنت عمل دی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں.